ان بیچاروں کا یہ کام ہے اگلے کافی دنوں 2-3 دن اور شاید کہ اس کو کم سے کم ہفتہ 10 دن گھسیٹو، کیونکہ کسی اسکرپٹ کا حصہ ہوگا. لیکن ججز کے لیے مجھے ذرا ہو رہا ہے کہ ان کو تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہوگی. یہ کیا ان کے سامنے تماشا لگا ہوا ہے. اور ججز 2-3 دفعہ آج بولنے ہیں، کیونکہ شرمندگی تو ججز کے لیے ہے نا، کیونکہ باقی لائرز بتا رہے تھے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہو تو ججز ہمیں روک دیتے ہیں کہ مت ٹائم ضائع کرو. تو یہ تو پچھلے کتنے دنوں سے یہ پروسیکیوشن کا لائر ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ججز ان کو بڑے آرام سے اور تحمل سے اجازت دے رہے ہیں. اچھا میم، لاسٹ ٹائم آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کچھ مفاہمت کی یا بات چیت کی بات ہوئی تھی، تو وہ کن کنڈیشنز پہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی تھی. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، میں اتنی کوئی مشکل بات تو کر نہیں رہی کہ آپ لوگوں کو سمجھنا. اور عمران خان کا پیغام اتنا مشکل نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا، میں پھر سے بتا دیتی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ کوئی ڈیل کی بات کریں. میں کوئی ڈیل کا لفظ پہ ان کو بلکہ ناراضگی ہو رہی تھی کہ یہ کیا سارا دن ڈیل کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی. ایک دوسرا انہوں نے کہا 2 طریقے سے ہم جو ہمیں ان کو 2 چیزیں واپس کرنی ہیں. ایک جو ان سب نے بے شرمی سے چوری کیا ہے آپ کا مینڈیٹ، وہ سارا واپس کریں. اور جو بے گناہ لوگ جو قید میں بھرے ہوئے ہیں اور جن کی کوئی ٹرائل بھی نہیں ہے اور بے گناہ، ان کو نکالیں. اور پھر ہم بات چیت کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مینڈیٹ واپس ملے گا تو حکومت بھی ان کو مل جائے گی. جب حکومت واپس ملے گی تو پھر یہ سب سے بات چیت بھی کر لیں گے. اچھا، جس دن خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ کن کنڈیشن پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے اگلے دن ہی ایک ایم پی اے کے بھائی کو اٹھا لیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، جب آپ چوری کر کے آپ کے کل سیٹیں 25 پنجاب میں ہوں اور 17 سیٹیں نون لیگ کی وفاق میں ہوں، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسے لوگ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ ڈرے ہوئے ہیں. جب ڈرے ہوئے ہوں گے تو وہ یہی حرکتیں کریں گے کہ لوگوں کو اٹھا لیں گے، لوگوں کے گھر توڑ دیں گے، ظلم کریں گے. لیکن وہ مریم نواز بیچاری اپنا شوق پورا کر لیں. وہ زیادہ تر حکومتیں ان کی چلنی نہیں ہیں کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور لوگ اس وقت غصے میں بہت زیادہ آ گئے. اور یہ جتنی مرضی اپنی پروموشن کر لیں میڈیا کے اوپر، دیکھیں جب لوگوں کو آپ اتنا ظلم کر دیں، لوگوں کا خوف ختم ہو جائے گا اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی حکومتیں نہیں چل سکیں گے. اچھا، لاسٹ میم یہ بتائیے گا کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ کیا پرانے لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ جو کافی ٹائم سے جیل کاٹ رہے ہیں. تو خان صاحب کے نزدیک کن کو آگے چانس دیا جائے گا؟ یہ دیکھیں ہم بھی اس ایسی فیملی سے ہیں جن کے، جیسے میں نے کہا، ہمارے بھانجے بھی جیل میں ہیں، ہمارے بھائی بھی جیل میں، میرا بیٹا بھی کاروبار بند کر کے وہ بھی در بدر ہوا ہے گھر سے، اور ہمارے ملازمین کو 8-8 مہینے جیل میں رکھا ہے. ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں اور ہم ATC میں جاتے ہیں. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ 24 کروڑ لوگوں میں اب میں ایک افیکٹڈ خاندان کی طرح بات کر رہی ہوں کہ ہم مضبوط کھڑے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہو، غلامی سے آزادی کے لیے کھڑے ہو. تو جو لوگ جب چھوڑ کے گئے ان کو شرم نہیں آ رہی واپس آنے کا؟ جب سوچتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ چھوڑ کے چلے گئے، جیل سے ڈر گئے. چلو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئیوں کے اوپر ظلم بہت ہوا، لیکن کئی لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اب جب وقت اچھا، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ مشکل وقت گزر رہا ہے تو اب واپس آ جائیں. تو 24 کروڑ لوگوں میں یقین سے بتا دیتی ہوں کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہوں گے جو قید سے نکلیں گے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے، یہ میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، پارٹی کے الگ بات ہے، میں ایک اس خاندان، متاثر خاندان کی طرح میں بات کر رہی ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے بات کر رہی ہوں. میں PTI کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوں کہ ہم نے جس طرح یہ مشکل وقت ساتھ دے کے کاٹا ہے اور جس طرح ہم نے اور قید میں لوگوں کو دیکھا، اور میں کافی علاقوں میں گئی ہوں، میں خاندانوں کو ملی ہوں جہاں ایک خاتون کے 4 بیٹے جیل میں ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ قید سے نکلیں گے یہ لوگ آئیں. اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جو قید میں، میری پارٹی قید میں ہے. بہت شکریہ.